الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی ہے. مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور قرآن کی یہ سب سے طویل سورت ہے. اس آیت میں ذکر ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی سب سے پہلے، وہ لوگ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے نام دیوا اپنے آپ کو کہتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ ہمارے آواز ڈالتے تھے. اور اس کے بعد جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، اور وہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ یاد کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کا محض نام لینا ہونا کافی نہیں ہے. محض ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح طرز عمل، ان کے راستے کی پیروی کرنا ہے، ان کے طریقے میں چلنا ہے، عقیدت توحید کو اپنانا ہے اور شرک کا دشمن بننا ہے. خالص اللہ کی بندگی کی بات لوگوں کو پہنچانی ہے اور خود بھی اس کے اوپر عمل پیدا ہونا ہے. تو پھر صحیح معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا کوئی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، کوئی ان سے تعلق رکھنے کا صحیح معنوں میں دعوے دار ہو سکتا ہے اگر ان کے راستے پہ چلے. تو بدقسمتی ہر دور میں انسانیت کی یہ رہی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا نام تو بڑی عقیدت سے لیتے ہیں اور ان سے عقیدت اور محبت کا بھی دعویٰ وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. جس طرح سے آج ہماری امت کا حال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا بھرپور دعویٰ کرتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا جو ہے زبان سے ادا کر کے وہ جو ہے انگوٹھے چومتے ہیں، اپنی انگلیاں چومتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو حالانکہ یہ انگوٹھے چومنا یا انگلیاں چومنا ان کا نام لے کر یہ بدعت ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز جب کوئی دیکھتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ یہ بڑی محبت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
لیکن اکثریت جو ہے ان کی دی ہوئی تعلیمات سے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا سال کا فصل اللہ کہ جب سے سوال کرو اپنا سے سوال کرو وہ ایسے سال کا فصل اللہ. جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی کہ ہر ایک اپنی ضرورت اور حاجت اللہ سے طلب کرو. حتیٰ کہ اگر پانی میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں ہے وہ ختم ہو گیا ہے اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ معمولی چیز ہے اگر نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے اللہ سے مانگو. ہر چیز اللہ سے مانگو کیونکہ دینے والا وہی ہے. اسی کے اختیار میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں. ایک ایک چیز اس کی بیش ہے. لیکن آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ انہیں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا رسول مدد کا نام لگاتے ہیں جبکہ یہ پورا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے والے نہیں ہیں. مدد کرنے والی ہستی کائنات میں صرف اللہ کی ہے. وہ سب کی مدد کرتی ہے. اس نے انبیاء کی مدد کی ہے, اس نے اولیاء کی مدد کی ہے, اس نے جن ہر ایک کی مدد وہی کرتا رہا ہے اور وہی کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قبروں کو بچہ رکھو. عبرت کی جگہ ہے یہ. قبرستان جاؤ موت کو یاد کرنے کے لیے کہ میں نے بھی مٹی میں مل جانا ہے, ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے جس طرح سے یہ مٹی میں نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر وہیں یبنى علیہ وہیں یوقظ علیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قبر کو پکا بنانے سے, قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے, مجاور بن کر بیٹھنے سے. آج یہ سارے کام اگر حیران ہوتے ہیں. کسی نے قبرستان میں چلے جائیں تو چند ہی کا دھوکہ ہی قبریں کچی ملتی ہیں, ورنہ پکی قبریں بنی ہوئی ہیں, سب یہ برتن لگا ہوا ہے اور ان کے اوپر جو ہے پھر کسی نے مزار بنایا ہے, کوئی گنبد بنایا ہے, وہاں رنگ برنگے جھنڈے لگائے ہیں. خوشبوؤں سے بچی ہوئی ہے قبر, اگر بچیاں جل رہی ہیں. عبرت کی جگہ جو ہے اس کو میلے کی جگہ بنا دیا گیا. تو جب سے یہ مزار ہوگی آستانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی خلاف ورزی. جب صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر ابو الحیات اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا. اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ سمجھتا ہو کہ وہی تصویر کہیں لگی ہوئی کہیں آویزہ نظر آئے اس کو مٹا دو. اور ولا قبرن مسلم اللہ سمجھتا ہو, کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو جو ہے زمین کے برابر کر دو. پکی قبریں پوجا پاٹ کے مرکز بننے والی قبریں فرمایا ان کو مٹا دو, زمین کے برابر کر. تو لیکن آج یہ سب کچھ ہوتا ہے, مزار بنتے ہیں, قبریں بنتی ہیں اور ان کے اوپر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, قبروں کے اوپر گنبد بنائے جاتے ہیں, وہاں رکوع و سجدے کرتے ہیں لوگ جا کر, مرادیں مانگتے ہیں, قبر والے سے ڈرتے ہیں, وہاں جا کر پیٹ موڑ کر نہیں آتے بلکہ جو ہے الٹے پاؤں واپس آتے ہیں کہ بابا جی بےعزتی ہو جائے. وہاں سے قبر کے سامنے سے یہ دور سے گزرتے ہیں روڈ سے, مزار کے سامنے سے, تو یہ پیشانی کے ہاتھ لے جا کر سلام کرتے ہیں کہ بابا ناراض ہو جائے گا اگر بغیر سلام کیے گزر گئے.
تو جبکہ یہ قبر جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے اندر کسی انسان کو دفنایا بھی گیا تھا تو وہ مٹی ہو چکا، ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کل ابن آدم یاکلہ التراب، صحیح مسلم میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو بھی ابن آدم ہے مرنے کے بعد اس کو مٹی کھا جاتی ہے، مٹی اس کے جسم کو ختم کر دیتی۔ تو اب نہ اس کی آنکھیں بچی، نہ اس کے ہاتھ بچے، نہ پیر بچے، مرنے والا مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا۔ اور یہ جو ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، قبر والا ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے۔ بابا کی ناراضگی جو ہے اس سے یہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ یہ بابا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے حکم اور اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا تو زبانی دعویٰ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے، ان کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے، تو پھر یہ عقیدت اور محبت ہرگز نہیں۔ عقیدت اور محبت کا دعویٰ تب سچا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کے حکم کو مانا جاتا، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوا جاتا۔ تو یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا کہ محبت کا تو بڑا دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن نہ عقیدے میں ان کے ساتھ تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا جو رویہ اور جو انداز ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا، اس انداز کو وہ اختیار کیے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے جھکنے والے، ایک اللہ کی بڑائی کے لیے ساری دنیا سے مخالفت مول لینے والے تھے۔ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے ان کی لڑائی اسی بات پر تھی کہ یہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی بندگی ترک کر دیں۔ اور مکے کے لوگوں نے انہیں کا یہ کچھ بنا کر خانے کعبہ میں رکھا ہوا تھا، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی تھی، ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا یا ابراہیم اغثنی۔ تو یہ طرز عمل شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے حکم کو ماننے اور ان کے راستے میں چلنے کے بجائے محض ان کا عقیدت سے نام لینے اور زبانی محبت کا دعویٰ کرنے پر اپنی نجات کا انحصار سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں کئی صورتوں میں تذکرہ کیا ہے، کہیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور کہیں تھوڑا مختصر، اور ہر جگہ انسانیت کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ کے خلیل کے عقیدے کو اور ان کے طرز عمل کو پیش نظر رکھو گے، اس کے اوپر عمل پیدا ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ورنہ اپنے سارے دعووں کے ساتھ تم جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، کیونکہ تم مشرک ہو، اللہ کے ذات و صفات میں اس کے حقوق اور اختیارات میں شرک کر رہے ہو، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی معاف نہیں کرے گا، ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے محبت کرنے والے تھے، اس کی ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے اس کو دعوت دی کہ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، کہ ابا جان
क्यों बंदगी कर रहे हो ऐसी हस्तियों की जो ना तुम्हारी बात सुन सकती हैं, ना तुम्हारे किसी काम को देख सकती हैं और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकती है। ये तो तुम्हारे अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां हैं, मुजस्समे हैं। तो ये तुम्हारी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कैसे करेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा कि अराबिकुन अंता अनानी होती या इब्राहिम, क्या इब्राहिम तू मेरे महबूबों से बरगश्ता हो गया है, इनका गुस्ताख हो गया है? तुझे ये एहसास नहीं है कि ये हस्तियां कितनी ताकतवर हैं और इनकी सामने गुस्ताखी में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। लइल्लम तंतही लअर्जुमन्नका, अगर तू अपनी इन बातों से बाज न आया तो मैं तुझे पत्थर मार के हलाक कर दूंगा, तुझे रजम कर दूंगा। वाजुरनी मलिया, और जा मुझे छोड़ दे, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता जो मेरे बाबाओं का गुस्ताख है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले हैं, अपने बाप को उन्होंने छोड़ दिया और ये कहा कि सास्तगफिरु लका रब्बी, आप अगर इस दावत से चिढ़ते हैं और लड़ाई झगड़े और मारने पर तुल जाते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अल्लाह से आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहूंगा। वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो आपको माफ कर दे। और अपने बाप के लिए वो मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। जब उनका बाप कुफ्र पर ही मर गया तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इब्राहिम अब तुम उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि शिर्क और कुफ्र की हालत में जो मर गया अब उसका एक ही अंजाम है जहन्नम की आग। जब तक जिंदा है, जब तक जो है इम्कान है कि वो पलट आए अल्लाह की तरफ। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बाप के लिए दुआ करने से बाज आ गए, फिर उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ नहीं की। तो बहरहाल आयत नंबर 134 में ये सूरह बकरा की है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह तला इब्राहिम रब्बुहु, कि याद करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद मामलात में आजमाया था। बिकलिमातिन फअतम्महुन, और हर आजमाइश में वो पूरे उतरे। जो भी आजमाइश उनके ऊपर आई उसमें साबित करने का उन्होंने मुजाहरा किया। अल्लाह की बंदगी के रास्ते से जरा भी उनके कदम नहीं डगमगाए। अल्लाह से ताल्लुक और उनका ज्यादा मजबूत हुआ। फरमाया काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये एहसास और मर्तबा दिया कि मैं तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाता हूँ। इमाम का मतलब आगे का आदमी, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे चला जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम अन्नास बनाया, लेकिन ये मकाम और मर्तबा अल्लाह के रास्ते में बहुत सी कुर्बानियां देने के बाद अल्लाह की तरफ से उन्हें मिला। उन कुर्बानियों का भी कुरान में दूसरी सूरतों में तफसील से जिक्र है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से ये मकाम और मनसब उन्हें अता किया गया, पाला वमिन ज़ुर्रियती, तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ये जो इमामत का मनसब है ये मेरी औलाद को भी हासिल होगा। पाला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं, यानी जो मेरे रास्ते से चलेंगे तो उनमें से भी मैं इमाम बनाऊंगा, लोगों के रहनुमा, लोगों के पेशवा, जिनकी पैरवी करना अल्लाह ताला की रजामंदी के उसूल का जरिया होगा। लेकिन जो जालिम होंगे, शिरक और कुफ्र करने वाले होंगे, उनके लिए ये मेरा वादा नहीं है। मेरा वादा तेरी पैरवी करने वालों के लिए। फरमाया सूरह
صحافات میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح علیہ السلام ہی کے گروہ کے ایک فرد ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اسی جماعت کے وہ فرد تھے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی اور امامت کے منصب پر فائز کیا، یعنی گروہ انبیاء اللہ کے منتخب کرتا وہ بندے ہوا کرتے تھے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتے تھے، انسانوں کے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ان کی خیرخواہی کرنے والے ہوا کرتے تھے، اور دن رات اللہ کی بات ان کے سامنے پہنچایا کرتے تھے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ فرمایا کہ جہاں ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عیب سے پاک دل لے کر حاضر ہوئے، پاک صاف خالص اللہ کی بندگی کے جذبے سے معمور دل تھا ان کا، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں تھی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بندگی تھی۔ فرمایا اس پالا نے ابھی ہی و قومی ہی ماذا تعبدون، اور انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو کہا کہ یہ کن کی بندگی تم کر رہے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو، اس کو رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، آخر کیوں؟ عارفن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ تم نے دوسرے جھوٹے الہ گھڑ لیے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو نہیں چلا رہا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ تمہارے باباؤں کی مدد اور اس کے سہارے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے؟ آخر اللہ کے بارے میں تم نے گمان کیا کیا ہے، اپنے جیسا کمزور سمجھ لیا ہے کہ یہ بابا اور یہ ہستیاں اللہ کو بتاتی ہیں کہ فلاں کو اولاد ملنی چاہیے، فلاں کے رزق میں اضافہ ہونا چاہیے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے۔ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ بابا اللہ سے ہمیں دلواتے ہیں، اللہ کے اوپر زبردستی کر کے اس کے فیصلے کو بدلواتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تم نے اندازہ کیا لگایا ہے کہ وہ کتنا کمزور رب ہے؟ تو اس طرح سے وہ قوم کو سمجھاتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے لوگوں کو دن رات یہ بتاتے تھے کہ یہ جو تمہارا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی بندگی کا طرز عمل ہے یہ غلط ہے، اور چاہے وہ ناک کان تراشا ہوا مٹی اور پتھر کا بت ہو یا پھر جو ہے قبر کی صورت میں لیٹا ہوا بت ہو، دونوں ایک ہی بات ہے، کیونکہ مٹی اور پتھر وہ بھی ہے اور یہ قبر جو ہے یہ بھی مٹی اور پتھر ہی ہے جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، اور یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، قوم والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا جب یہ قوم والے کسی اپنے میلے میں جا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کرنے کی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلے۔ اپنے جو بت خانہ تھا ان کا عبادت گاہ تھی جہاں ان کے نام میں ہاتھ آتا جیسا کہ یہ مشکل مشاہ رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے طرح طرح کے کھانے انہوں نے پکا کر رکھے تھے، وہ یہ سوچ کر کہ ہم میلے سے جب واپس آئیں گے تو یہ جو بابرکت ہو چکے ہوں گے کھانے ہمارے باباؤں کے سامنے رکھے جانے کی وجہ سے، تو ان کو ہم کھائیں گے اور ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ملے گا۔
تو ابراہیم علیہ السلام سے جب چلنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں. وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے جہاں ان کے جو ہے دادا دستگیر مشکل گزا بے جان موجود تھے، پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے. فناوا الى آلہتہم فقال الا تاکلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا بتوں کو دیکھ کر کہ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر کسی کے بھی منہ میں پانی آ جائے اور وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کھانے کے لیے، لیکن یہ تمہارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور تم ہاتھ نہیں بڑھا رہے. ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کچھ بتا بھی نہیں رہے، کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، کھانے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، یا پھر جو ہے ابھی ضرورت نہیں ہے، کچھ تو بولو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو الفاظ کہے اس لیے نہیں کہے کہ یہ بہت شاید جواب دے دے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بے جان ہے، یہ کوئی بولے گی نہیں. لیکن ایک انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے شرک و کفر کے خلاف، اللہ کی توحید کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کا یہ اظہار ہے ایک طرح سے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کھا رہے ہو، تمہارے سامنے یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے سیدھے ہاتھ سے ان بتوں کے اوپر ضربے لگانا شروع کی، ان کو توڑنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یذبحون، ان سب کو توڑ تاڑ کر برابر کر دیا. اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ لوگ جب آئیں گے اپنے اس عبادت گاہ میں، اپنے بت خانے میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ یہ غوث الاعظم تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس کو وہ کہتے ہوں گے بڑا پیر، پرانے پیر، اور کافی جو غریب نواز اور یہ غریب امام اور یہ فلانے ولانے یہ سب ٹوٹے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. تو وہ سوچیں گے کہ بھئی یہ آخر بڑا جو تھا اس نے اس کارروائی کو کیوں نہیں روکا. تو فرمایا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 58 میں کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. فرمایا کہ جب قوم والے آئے انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو تعجب کے مارے کہنے لگے کہ یہ ہمارے باباؤں کا حشر کس نے کیا ہے، کس نے ان کو توڑ تاڑ کے برابر کیا ہے، بڑا ظالم آدمی تھا، کسی ہمارے پیر کو اس نے نہیں چھوڑا سوائے اس بڑے کے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کی زبان سے ہم نے ان باباؤں کی شان میں بڑی گستاخیاں سنی ہیں. وہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے، بے جان ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو تمہاری مشکل اٹھائی کیا کریں گے، تمہیں اولاد کیا دیں گے، یا تمہاری بڑی کیا بنائیں گے. تم جاہل ہو کہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. تو ایک ہی نوجوان ہے جس کی زبان سے ہم نے ان باباؤں کی شان میں گستاخیاں سنی ہیں، اور اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس. تو لوگوں نے کہا کہ اسے لاؤ یہاں پر، سب اسے دیکھیں کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جن کی ناراضگی سے ہم ڈرے اور سہنے جاتے تھے اس نے ان کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. اس کو ذرا بھی خوف نہ آیا کہ اتنے بڑے بڑے یہ ہستیاں ہیں جن کو قوم پوچھ رہی ہے اور یہ کہیں نقصان نہ کر دیں.
لعلہم یشہدون، تاکہ جو ہے لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے باباؤں کا برا اثر کیا۔ تو اس طرح کے قصے جو ہے مزاروں اور آستانوں کے متعلق مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں مزار تھا، وہ جو ہے وہاں بلڈوزر چلنا بند ہو گیا اور کئی مشینری وہاں پہ لگائی گئی، لیکن وہ جو ہے کھدائی نہیں کر رہا تھا، وہاں بند ہو جاتا تھا۔ تو پتہ چلا کسی وہاں مزار تھا، بابا جو ہے اس نے اپنی قبر بچا لی۔ تو بابا خود مر کے اپنے آپ کو مٹی میں ملنے سے نہیں بچا سکتا، تو وہ کون سے بلڈوزر کو روکے گا، کون سے جو ہے کیا کرے گا؟ تو بہرحال اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب غلبہ دیا تو اس کے بعد جتنے یہ مزار اور جتنے آستانے ہیں، جتنے یہ پکی قبریں بنی ہوئی ہیں، ان سب کو انشاءاللہ توڑ تاڑ کے برابر کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو پھر سب دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ یہ سب بے بس ہے، اور باقی ساری کہانیاں ہیں جو لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں کہ یہ بابا اتنا طاقتور ہے اور اس بابا نے یہ کر دیا، طوفان روک دیا اور سیلاب روک دیا۔ تو فرمایا کہ فعلوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ آ گئے، ڈرے نہیں وہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ جو بڑا ہے، یہ جو پیرانے پیر ہے، جو تمہارا نعوذ باللہ غوث اعظم ہے جس کو تم کہتے ہو، یہ کرامت ہے، اس نے کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہیں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ ہمارے اوپر جو یہ بیتی ہے یہ کس وجہ سے ہوا۔ فرجعوا الی انفسہم، فرمایا کہ وہ اپنے دل میں سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ واقعی تم ہی ظالم ہو، کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو پوچھ رہے ہو، ان کی نظر و نیاز کر رہے ہو، ان کو رکوع و سجدہ کر رہے ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر شرمندہ ہو کر انہوں نے سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ کبھی بولتے ہوئے دیکھا ہے تم نے ان کو؟ کیسی بات کر رہے ہو کہ انہیں سے پوچھ لو۔ تو ایک طرح تو وہ عقیدہ کہ یہ مشکلیں دور کر دیتے ہیں، یہ سیلاب روک دیتے ہیں، جس طرح سے کتنے ہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کراچی یہ بچا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے، سمندر میں طوفان آتا ہے، عبداللہ شاہ غازی جو ہے واپس بھیج دیتا ہے، وہ روک لیتا ہے، طوفان کا رخ بدل دیتا ہے، حالانکہ عبداللہ شاہ غازی یا کوئی اور کیا مجال ہے، اس کی کیا ہستی ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مصیبت ڈالتا ہے، وہی دور بھی کر دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی بات ماننے اور اس سے ڈرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ طوفان آئے ہیں اور انتظامیہ نے وہ مزار بھی خالی کرا دیا ہے کہ جاؤ یہاں سے، یہ مزار بھی ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو، اور سارے مجاور چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے ہیں مزار کو۔ لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا کہ اس طوفان کا رخ تبدیل ہو گیا، اس کی مہربانی ہے، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور اطاعت کا رویہ اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کر رہے ہو کہ جو نہ تمہیں
فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان نام نہاد معبودان غیر اللہ پر بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو. افلا تعقلون، عقل سے کیوں کام نہیں لیتے کہ یہ جب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے، تمہارے کیا کام ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، انہوں نے کہا کہ جلا دو اس کو اور اپنے الہوں کا بدلہ لو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہی کام کرنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ دلائل تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے ابراہیم کو. لیکن باپ دادا کے طریقے کو چھوڑیں گے بھی نہیں، اور ابراہیم جس نے یہ کام کیا ہے اس کو ہم آگ جلا کر اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان معبودوں کی بربادی کا ہم بدلہ لے سکیں. اور انہوں نے ایسا کیا بھی. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، ایک بڑا الاؤ دہکایا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے یہ کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر شے پابند ہے کائنات کی، چاہے وہ آگ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے زمین آسمان ہو، ایک ایک شے اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ کے حکم سے وہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ سلامتی والی بھی ہو گئی، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹھنڈ سے تکلیف ہو، پریشان ہو جائے. تو فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے چال چلنے کی کوشش کی، ان کا برا چاہا لیکن وہ خود ہی نقصان میں پڑ گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی. تو سورہ عنکبوت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے صحیح سلامت نکلے ہیں اور پھر قوم سے انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج دنیا کی زندگی میں ان بتوں کی بنیاد پر تمہاری محبتیں اور تعلقات ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے لعنت کرو گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، کوئی تمہارا حامی و مددگار نہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا فَآمَنَ لَهُ لُوط، تو لوط علیہ السلام نے اس وقت آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیا. لوط علیہ السلام روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ایسا نہیں کہ وہ بھی خود پرست تھے لیکن چھوٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا آگے بڑھ کر انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب میں نکلتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھے راستہ دے گا. اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور جاؤں گا، دوسرے لوگوں کو سمجھاؤں گا، اللہ تعالیٰ شاید انہیں ہدایت دے. تم نے تو اپنی عقلوں پر تالے ڈال دیے ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، وہاں سے نکل گئے ہیں، ہجرت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی ہے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. اور جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی کہ کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، جس طرح بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے آدمی اسے کہتا ہے کہ بیٹا پانی لا کے لا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لا کے دے دیتا ہے باپ کو، اور کوئی کام جو ہے کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس عمر کو جب پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
ایک اور بڑا امتحان ان کا لیا، فرمایا کہ فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی، فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ آگ بٹانے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تمہارا کیا خیال ہے، اپنے ارادے کو ظاہر کرو، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، ہمارے آپ کے خوابوں کی طرف سے وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو بیٹا سعادت مند تھا، حلیم تھا، وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو تو ایک مومن بندہ اس کے آگے تسلیم خم کرتا ہے، اس میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ پھر کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ قال یا ابتی فما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ پورا کریں، اور رہا میرا معاملہ تو اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی بے صبری کا یا آہوزاری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اللہ کا حکم ہے تو بخوشی اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فلما اسلما، فرمایا اللہ نے کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی بات ماننے پر پوری طرح سے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، یعنی کہ پیشانی چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف رکھا ذبح کرنے کے لیے، اور ایسا غالباً انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ باپ ہے، ذبح کرتے ہوئے اگر بیٹے کے چہرے سے تکلیف کے آثار نظر آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رک جائے اور کچھ اس میں کمی رہ جائے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے لٹا دیا ماتھے کے بل اور وہ چھری چلانے ہی والے تھے کہ وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح سے جزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ بڑھاپے کی اولاد کو بچپن کی حالت میں اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنے پر تیار ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ پورے اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ آپ ان کو ذبح کر دیں، بلکہ آپ کی آزمائش اور امتحان مقصود تھا۔ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ بڑی قربانی سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے بہت بڑا جانور آ گیا۔ ہمارے یہاں جو عام طور سے تصور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی انہوں نے، اور پھر جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ نیچے جو ہے وہ دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ قریب کھڑے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور دمبا جو ہے وہ وہاں پر اللہ نے پہنچا دیا۔ تو یہ کوئی حدیث کی بنا پر بات نہیں ہے، بلکہ یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ صرف ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، وہ چھری چلانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر انہیں روک دیا، انہوں نے چھری چلائی نہیں، اور ایک بڑی قربانی کو جو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اللہ نے بڑھا دیا، تو اس سے مراد یہ قربانی کا طریقہ ہے کہ
کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری رکھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ماں حاضر العذابی کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ کہ اس قربانی کرنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی دے گا۔ اور قربانی حج کرنے والے کے لیے لازم اور واجب ہے، اور جو حج نہیں کر رہا ہے اس کے لیے سنت ہے۔ اور سنت جو ہے ایسی ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں ادا کی کیونکہ صاحب نصاب نہیں ہوئے کبھی آپ، لیکن 10 سال مدینے میں رہے اور آپ قربانی ہر سال کرتے رہے۔ تو اللہ کے راستے میں یہ قربانی یہ صرف ایک جذبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ یہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، بلکہ تمہارے دل میں جو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ اور اس کا تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ اہل ایمان قربانی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایسے لوگ کہ جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی 12ویں کر رہے ہیں، جعفر صادق کے پونے بھر رہے ہیں، جا کے مزاروں کے اوپر رکوع سجدے کر رہے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر کا مردہ زندہ ہے، قبر سے آنے والے کو پہچانتا ہے۔ احمد بن حنبل کی پیروی میں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ یہ قبر والے سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہیں، درود و سلام پیش ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قربانی نہیں ہے۔ عقیدہ اور ایمان خالص توحید والا اور شرک کی ایک قسم سے پاک ہونا چاہیے، تو پھر قربانی ہے، نماز ہے، حج ہے اور روزہ ہے، ورنہ عقیدے میں ذرا بھی شرک ہو تو سب ضائع ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، قربانی پورے ذوق و شوق سے کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں اچھی چیز کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا تذبحوا الا مسنّا کہ قربانی میں 2 دانت والا جانور ہی ذبح کیا جائے، عمر کی قید نہیں لگائی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی 2 سال ہو جائیں تو بھی جو ہے کر سکتے ہیں، نہیں، حدیث میں جو الفاظ ہے لا تذبحوا الا مسنّا، 2 دانتا جانور وہی قربان کیا جائے۔ اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اگلے دانت 2 گرا کر پھر جو ہے وہ دوسرے دانت نکلتے ہیں جو کہ واضح اور نمایاں ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لنگڑا جانور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کان کٹا ہوا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، جس کا کٹا ہوا کان واضح نظر آ رہا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا جانور جس پر ٹوٹا ہوا سینگ واضح نظر آ رہا ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور مہنگا جانور کانا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسا جانور جو کہ پتلا دبلا ہو، بالکل لاغر اور کمزور ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اچھی چیز ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی کھائیں اور غریبوں ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، اور دل میں ہماری یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا، کل یہ ہماری اپنی جان بھی اگر ضرورت ہوئی اللہ کے دین کے راستے میں تو یہ بھی ہم قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہمارا اپنا سر بھی اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگی اور انشاءاللہ اس کا بھرپور اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے، کہ ہمیں عقیدت توحید کی اہمیت کو سمجھنے، پوری طرح سے اس کے اوپر کار بن رہے ہیں، تو اس کی دعوت لوگوں کے سامنے کھلے عام پہنچانے اور پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرے، ان کے طریقے بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور یہ جو فرقے اور مسلک والے ہیں ان سے ہمیں بچائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ضائع ہو جائیں گے۔ کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یا کسی اور کو آپ اپنی قربانی میں بھی شامل نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جذبہ رکھیں، قربانی کے لیے کوشش کریں، قربانی کریں اللہ کے راستے میں، نماز، زکوٰۃ، حج، جو بھی ارکان اسلام ہیں ان کی ہم پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کوئی بھائی کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں، 2 سال آپ نے پالا ہوا بھی ہے اپنے گھر میں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو گئی ہے، لیکن اس کے دانت نہیں آئے ہیں، تو پھر جو ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو گاؤں دیہات وغیرہ میں یا کھلی جگہوں پہ جو چرنے والے جانور ہیں ان کے دانت جو ہے وہ جلدی گر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں مطلب پودوں سے اور اس سے جو ہے وہ نوچ کے کھانا پڑتا ہے، بتاتے سے ضرور پڑتا ہے۔ گھر پہ آپ پال رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے خود بنا بنایا چارہ دیتے ہیں اور سے وہ کھاتا ہے، تو اس کے دانت گرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو لیکن جب دانت اس کے گر جائیں اور دوسرے آ جائیں تو پھر ہی آپ قربانی اس کی کر سکتے ہیں، اس کی عمر سے غرض نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ 2 سال سے پہلے ہی اس کے 2 دانت آ جائیں، علاقے کی آب و ہوا اور جو ماحول ہے اس کے لحاظ سے جو فرق ہوتا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے خریدا تھا صحیح تھا بالکل، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بعد میں اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گیا یا گرنے سے چوٹ لگ گئی اس کی، تو بہرحال آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یا نارو پورنی بردا و سلامن علی ابراہیم۔ اصل میں سلام جو ہے وہ سلامتی کی دعا یا سلامتی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور باقی جو وہاں سورہ فرقان میں آیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں سلام، تو اس سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ سلامتی کی دعا بلکہ ایک ادبی انداز میں جس طرح ہم کہتے ہیں جان چھڑانے والی بات، جان چھڑاتے ہیں ان سے الجھتے نہیں ایمان والے،
اگر کوئی ان سے الجھے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو اچھے طریقے سے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو دیوبندی بہنگی اہل وغیرہ قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی تو ان کی ہوتی نہیں ہے کیونکہ قربانی ایمان والوں کے لیے. البتہ یہ ذبیحہ ہے ان کا، اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تو ذبیحہ سمجھ کے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے کیونکہ وہ نظر نیاز تو نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس میں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی جانور لاتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ جی ایک حصہ ہمارے اوپر باپ کا رکھ دیا، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رکھ دیا، ایک حصہ جو ہے وہ کسی اور مرے ہوئے رشتے دار کا رکھ دیا، تو اور باقی جو ہے گھر والوں کے حصے رکھ دیے، تو یہ جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے 30واں 40واں 10واں 20واں یہ سارے ثواب جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف اور کفریہ نظریہ ہے، تو ایسا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. تو ہمیں اگر کسی کے متعلق یہ پتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کیا ہے تو پھر اسے کھا بھی نہیں سکتے. وعلیکم السلام. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یہ بیان کیا ہے نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نشان دیکھو گے. ایمان والوں کی ایک نشانی بتاؤ. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہی ان کی پہچان ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یعنی جس کے چہرے پر ہم سجدے کا اثر دیکھیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مومن ہے. ایسا نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں تم انہیں دیکھو گے. تو یہاں کیا چیز بتائی گئی کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. تو رکوع سجدہ پہ کافر مشرک بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس سے بھی ہم ان کے مومن ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایمان والوں کی صفات بتائی گئی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو جو پہلی چیز ہے یعنی اللہ کا ایمان وہ محفوظ ہے، تو یہ سب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے چہرے پہ سجدہ کے آثار یعنی نشان نظر آ رہے ہیں. وہ ایمان نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ سب بیکار ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مومن عقل مند ہوتا ہے، تو اگر کوئی کافر بھی عقل مند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہو گیا، بلکہ جو ہے یہ چیز ایمان والے کی ہے جس کو اس نے بھی اپنا لیا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہے. لیکن جب عید کی نماز میں ہم شامل ہوئے، ایک رکعت نکل گئی یا 2 رکعتیں نکل گئی یا مسیحات میں بیٹھ کے شامل ہوئے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہم نماز پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے جو عید کی نماز کا طریقہ ہے، یعنی بیٹھ تکبیرات کے ساتھ. اگر پہلی رکعت نکلی ہے تو اس میں 7 تکبیریں بیٹھ پڑھیں گے، یا پھر اگر 6 تکبیروں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو 3 تکبیریں پڑھیں گے بیٹھ. 2 رکعتیں نکل گئی ہیں تو 7 اور 5 یا پھر جو ہے 3 جیسا بھی.
نفل ادا کرنے غریب کے مال سے نکل گئی، مثال کے طور پر وہ مسجد بھی پہنچا، عیدگاہ بھی پہنچا اور امام سلام پھیر چکا ہے، تو وہ 2 رکعت عام نفل کی طرح سے وہ پڑھ لے. یہ کوئی فرض نہیں ہے اس کی نماز، یہ بھی نفل ہی ہے، تو عام رکعت کی طرح سے 2 رکعت وہ پڑھ لے سکتے ہیں. جی نہیں، ظاہر سکتے جو ہے وہ نادی کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کہنے میں اچھا ہے نہ چاہے تو بھی 2 رکعت نفل پڑھ لے کافی ہے. ظاہر ہے خطبہ جب ہو تو خاموش رہنا ہے، جب تک تو کچھ بولنا نہیں ہے یا نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا تو سن لے، اس کے بعد وہ پڑھ لے. نیک اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں میں. عشرہ ذی الحجہ جو ہے مثلاً نیک اعمال، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، صدقہ خیرات ہے، سب نیک اعمال ہی ہیں. روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی 9 کے 9 دن روزہ رکھنا چاہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں رکھ سکتے. اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں اس کی معافی کا ذکر ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہفتہ کے روزے کے لیے. تو لیکن جو ہے کیونکہ ان دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تو نیک اعمال میں نفلی روزے بھی ہو سکتے ہیں، نفل نماز بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، سب چیز ہوتی ہے. گوشت ہم خود سارا کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. کیونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. گھر میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے معاشی مسائل تھے، غربت کی، تنگستی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب ضرورت مند ہے ان تک بھی گوشت پہنچ جائے، وہ کھا لیں. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کھا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کی. تو اب یہ تو آپ اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. کافی زیادہ تر غریب ہیں، مشکل میں ہیں، زیادہ تر قربانی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا اپنے پاس رکھنا ہے اور کتنا جو ہے وہ خرچوں کے لیے دے دینا ہے. لیکن اگر کوئی سارا رکھنا چاہے تو شرعی لحاظ سے وہ گناہگار تو نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اجر کا موقع ہے جو وہ کھو لے. بالکل پکڑ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں. یہ تو ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ غربت اور مشکلات زیادہ تھی. تو آج ایسے حالات ہیں تو ہم خود بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی ہمیں اس وقت اپنے لیے رکھے جو ہے کچھ ساتھیوں کے لیے بھی دینا چاہیے تاکہ سب کے گھر گوشت پہنچ جائے اور انہیں مصیبتوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے کہ کہیں سے گوشت آ جائے تو پھنس جائے. نہیں، عقیقہ الگ ہے، وہ عقیقہ چھوٹے جانور میں ہوتا ہے. گائے یا اونٹ میں عقیقہ نہیں ہو سکتا. نہیں، یا تو قربانی ہوگی یا عقیقہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک بکرا قربان کیا قربانی کے طور پر اور یہ سمجھ لیا کہ یہ عقیقہ بھی ہو گیا تو من والا معاملہ جو ہے اس میں نہیں ہو سکتا.